بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم بلوچستان کی سیاست اور اس کی ادب اور تاریخ کے حوالے سے آپ کو معلومات پہنچاتے رہتے ہیں. آج ہمارے درمیان ایک ادبی اور علمی شخصیت بیٹھے ہیں، پروفیسر محمد افضل گل براوی صاحب، جو گل براوی کے نام سے لکھتے بھی ہیں. گل براوی کا تعلق سندھ سے ہے، گو کہ وہ بلوچستان کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے آباء اور اجداد یہاں سے سندھ شہزادہ کوٹ چلے گئے اور وہاں پر ان کی زمینداری ہے، لیکن خود مہران یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں اور موئنجے دڑو میں بھی انہوں نے آرکیالوجی کے حوالے سے کئی سالوں تک کام کیا. گل براوی صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. گل صاحب، تھوڑا سا اپنا آپ تعارف کروائیں. جناب، میرے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے کوک منگچر کا علاقہ وہاں سے تھا. پھر ہم خان خدا داد کے دور میں کچھ ایسے مسائل ہو گئے تھے، تو وہاں سے نقل مکانی کر کے پہلے باغبانے چلے گئے، وہاں سے کر پھر شہزاد کوٹ گئے. تو میرے بڑے دادا جو ہے نا وہ شہزاد کوٹ آئے تھے. اس کے بعد وہاں پر زمینداری اور کچھ کاروبار اس طرح کا شروع کیا کہ وہاں سے پھر واپس بلوچستان آنا مشکل ہو گیا. اچھا، تعلیم کا سلسلہ کب شروع کیا اور کہاں تک پہنچے؟ میری تو ابتدائی تعلیم وہ میرے شہر شہزاد کوٹ میں تھی. اس کے بعد یونیورسٹی کا جو وقت آیا تو میں نے مہران یونیورسٹی میں، جو پاکستان میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے خاص طور پر آرکیٹیکچر کے حوالے سے، وہاں سے میں نے آرکیٹیکچر میں گریجویشن کی. اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرس جو ہے آرکیٹیکچر میں کی اور آرکیالوجی پر میں نے تھیسس لکھی. اس کے ساتھ ساتھ میں ضروری سمجھا کہ تھوڑی بہت سیاست کے حوالے سے تو پولیٹیکل سائنس میں میں نے ایم اے کیا. اور ہمارے آرکیٹیکچر میں ایک شعبہ ہوتا ہے اس کا لا سے تعلق ہے، تو پھر میں نے LLB بھی کیا تھا کہ میرے پہ یہ ساری اسکلس ہوں اور میں اپنی قوم، اپنی دھرتی کے جو ہے اچھی طرح خدمت کر سکوں. گل براوی صاحب، چونکہ آپ اپنے نام کے ساتھ براوی بھی لکھ رہے ہیں اور براوی قبائل کے جب یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں کے لوگ انہیں بلوچ کہتے ہیں، آپ نے اپنا تشخص برقرار رکھا اور براوی کے حوالے سے آپ نے کام بھی کیا، اور کہتے ہیں کہ براویوں کا تعلق میرگڑھ اور مونجو دڑو سے ہے، اور آج مونجو دڑو میں کافی عرصے تک کام بھی کرتے رہے. آپ نے کیا کام کیا اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب، میں مختصراً یہ عرض کروں کہ براوی کو اگر ہم مونجو دڑو سے دیکھتے ہیں تو جن لوگوں نے ریسرچ کیا، خود میں نے بھی وہاں پر جو ریسرچ کیا، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو قوم اب براوی کہلاتی ہے اس کے وہاں پر باقیات ہیں، ان کے کلچر اور اس کے رہن سہن کے کچھ اثرات وہاں پر موجود ہے. پھر تقریباً 150 سال تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مونجو دڑو کا جو پیریڈ ہے، مکسر مونجو سے پہلے کہاں سے یہ کلچر ڈیولپ ہوا، تہذیب کہاں سے آگئی، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا. انہوں نے مونجو دڑو پر کوئی 1500 کے قریب کتاب بڑے بڑے لکھے، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو مہرگڑھ ہے، اور مہرگڑھ اس کا جو ہے نا پہلے والا دور ہے. مثال کے طور پر مونجو دڑو 6000 سال قدیم ہے، تو جو مہرگڑھ ہے وہ کم سے کم 9000 سال، زیادہ سے زیادہ 11500 سال جو ہے نا وہ قدیم ہے. تو لہٰذا یہ تو کنفرم ہو گیا کہ مونجو دڑو میں جو کچھ تھا، جو کلچر ہے، جو مٹیریل کلچر ہے، وہ سارے کا تعلق مہرگڑھ سے. لیکن یہاں تک بات نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ہے مہرگڑھ کا جو تعلق ہے وہ جو ہے شاشاڑی ایک سلسلہ ہے شہنشاہت کا براوی کا، وہ 13500 سال قدیم ہے. ان کا ذکر جو ہے نا ارسطو نے اپنی کتاب میں کیا ہے، وہ 500 قبل مسیح کے دور کا ہے. مصریوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. اب اس میں کہتے ہیں کہ جو گیڈوریشیا ہے، اب تحقیق یہ ہے کہ گیڈوریشیا جو آج اس کو ہم مکران کہتے ہیں، اصل میں ماخراڑ تھا،
وہ علاقہ ہے. تو پہلے یہ سمندر نہیں تھا, پہلے وہاں پر پورا جو علاقہ تھا وہ خشکی تھا. پھر ایک آئس ایج آتا ہے, آئس ایج اس کو کہتے ہیں جہاں سے برف جو ہے نا پگھل کے پانی بنتا ہے. وہ برف جو ہے نا کوئی 13,500 سال سے لے کر 9,000 سال تک پگھلتا گیا. آج کا سندھ, آج کا پنجاب, ہندوستان کا بہت بڑا حصہ وہ پانی میں تھا. اور خود یہ جو ایتھوپیا افریقہ کا جو ملک ہے اور جس کو تامل ناڈو کہتے ہیں, اصل میں وہ براوی لہجے تامل ناڈے, اور تامل جو ہے وہ تامل نہیں ہوا تامش, تامش کیونکہ شے جو ہے نا آستہ آستہ سے نکل گیا. وہ جو لوکل لوگ ہیں تامل وہ کہتے ہیں تامج, وہ تامج کہتے ہیں. بہت سارے ابھی کسی کو آپ بولیں گے پاسٹ بولو تو پاج بولے گا, پاسٹ بولے گا. اس طرح وہ جو تامل ہے وہ اصل میں تامش ہے, اور تامل ناڈے جو ہے وہ اس علاقے کا نام ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو خشکی تصور کریں تو ہم بالکل آمنے سامنے ہیں. یہاں سے آپ کو ایتھوپیا ہے اور اس طرف جو ہے آپ کو تامل ناڈو ملے گا. یہاں پر جس کو ہم اب گڈانی کہتے ہیں اصل میں وہ گڈاڑی تھا, وہ پوائنٹ ہے جس سے جو ہے نا بالکل ہم اس سے وہ جو شہنشاہ تھی شاشاڑی والی وہ 13,500 سال پرانی, اس کو انہوں نے باقاعدہ خد و خال بتایا کہ یہاں کے شہنشاہ کے بیٹے شہزادے اور شہزادیاں اتنے زیور پہنتے تھے, ایسے وہ سواریوں پر گھومتے پھرتے تھے, ایک بہت شانہ طریقہ تھا. لیکن وہ آئس ایج کی وجہ سے جو سیلاب آیا وہ لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کر کے ایک علاقہ ہے, اب اس کو شاشان کہتے ہیں, گونڈاڑی کا علاقہ ہے, وہاں سے اٹھ کے پھر پہلے نگاڑ میں آ گئے. پھر نگاڑ سے انہوں نے کیونکہ اس کے سارے وسائل سمندر سے کٹ کے پھر دریا پر آ گئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ جو بولان, جس کو اصل میں وہ بولان کہتے ہیں, لفظ بولاڑی ہے, بولاڑ ہے. تو اب وہ بولاڑی یہاں بھی ہے, اور اسی دریا کے بالکل اینڈ پر جو سندھ دریا سے کنیکٹ کرتا ہے وہاں بھی ایک بولاڑی ہے جام شورو کے قریب. تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے پھر بنیاد ڈالی اس شہر کی جو بعد میں جا کر مہرگڑھ کے نام سے بڑا مشہور ہو گیا. پھر انہوں نے وہاں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. جو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح یہاں سے چیزیں بناتے تھے. اس کو ایک کو براوی میں کہتے ہیں چمڑی. لوگ سمجھتے چمڑی صرف ایک فروٹ ہے اس کا بنتا ہے, ایسا نہیں ہے. اناردانہ بھی اس میں شامل ہے اور بہت سارے سبزیاں ہیں, گوشت بھی پٹا جس کو ہم کہتے ہیں یہ بنتا تھا. پھر یہ لوگ اتنے فراخ دل تھے, اس کو جا کے باقی قومیں میں جیسے میسوپوٹیمیا آئے ادھر جا کے اس کو جو ہے نا ایک تجارت کرتے تھے. پھر کیونکہ یہاں ایک تو وہ زیادہ پانی آ گیا, دلدل سا بن گیا, اور پانی کا باقی علاقہ وہاں ریت جو ہے نا وہ اتنا اٹھتا تھا. ابھی بھی آپ اگر جائیں گے اوتھل کے بعد آپ کو جو ہے نا اوتھل کے بعد براوی لفظ ہے اوتھل, وہ مٹی کا تھا ہوا کی وجہ سے جو ہے نا وہ بنتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ جو کھیرتر کا سلسلہ ہے وہاں سے وہ پہلے جاتے تھے. مولا جو ہے, مولا کا پانی جب سندھ دریا میں ملتا تھا ایک بہت بڑا نہر کی طرح, تو اس میں دریا سندھ میں جاتے تھے, اس کنارے پر موہنجو دڑو بنائے اور پھر وہاں سے وہ تجارت کرتے تھے. پھر وہ جب تجارت کا سلسلہ کبھی رکتا تھا, پانی کم تھا, پانی زیادہ تھا, پھر انہیں موہنا دڑو بنایا. بہت سارے انہوں نے دڑو بنائے. فرسٹ جو ماؤنٹ تھا, فرنٹ ماؤنٹ تھا, اس کو انہوں نے موہنا دڑو نام رکھا. ابھی اس کو سندھی میں یا کسی اس میں ترجمہ کرتے وہ مناسب ترجمہ نہیں ہے. تو موہنا دڑو بنا. پھر موہنا دڑو آسان تھا, وہ ایک اسٹیشن سا بن گیا, پانی میں چیزیں لے کر جاتے تھے, لے کر آتے تھے, یہاں پر رکھتے تھے. پھر سیزن اگر آ جائے تو پھر مولا کے پانی کے ساتھ کنیکٹ کر کے بیک فلو میں وہ چیزیں لے کر آتے تھے اور پھر فلو کے ساتھ چیزیں واپس کرتے تھے. تو یہ اب ہسٹری کیونکہ آپ کو میں عرض کروں کہ وہ دور گزر گیا, ہم نے ایک کہانی لکھی, اس کہانی کو جب تک آرکیالوجی اسٹیمپ نہیں کرتا وہ کہانی کا کوئی وجود نہیں ہے. اس لیے اب بالکل سائنس نے بتا دیا ہے. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک سندھ کے آرکیالوجسٹ ہیں, انہوں نے پلی ماں سے ایک علاقہ ہے وڈ کا, وڈ بھی بیسیکلی وڈنا وہ وڈڑی ہے, وڈڑی, باڈڑی, زیڑی, یہ ہمارے سارے علاقے ہیں, گراڑی, اور سارے یہ اب نام تھوڑے فارسی آنے کے بعد نکل گئے کیونکہ فارسی میں بہت سارے ہمارے وائسز جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے, اس لیے وہ رہ گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پلی ماس میں ایک غار ہے اور ایک جس کو ہم براوی میں تلار کہتے ہیں, ایک دیوار سا بنا ہوا ہے, اس میں کچھ مجسمے بنے,
تو ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی یہ 12 سال پرانا ہے کوئی جناب عالی کم سے کم وہ 30,000 سال قدیم ہے، زیادہ سے زیادہ 70,000 سال قدیم ہے، کیونکہ ان کے جو برابر کی آرکیالوجی میں افریقہ میں ملا ہے اس سے بھی ہمارا پرانا ہے۔ اب اس کو انٹرپریٹ کیا کرتے ہیں، سر یہ خوشی کا اظہار ہے، یہ ایسا نہیں ہے بھائی۔ جب بھی فصل اگتا تھا اور اس کے بعد جب فصل تیار ہوتا تھا، جب ہم لاب کرتے تھے، بٹائی کرتے تھے، وہ ایک خوشی ہوتی تھی۔ اس خوشی میں پھر وہ لوگ وہاں پر ڈانس کرتے تھے، وہ لوگ خوشی مناتے تھے، پھر ان کو انہوں نے پورٹریٹ کیا۔ اس وقت یہ کلچر تھا کہ آپ جیسے آج کل ہمارے پاس بہت سارے لکھنے کی چیزیں، اس وقت جو ہے نا وہ پتھر کو کوٹ کر جس کلر کا پتھر تھا مخالف کلر میں وہ پورٹریٹ بناتے۔ اب میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا میں حیران رہ گیا کہ وہ جو افریقہ میں برابی جس کو خراس کہتے ہیں بیل جو ہے، وہ افریقہ میں وہی بیل ہے، ہمارے پاس بھی وہی بیل ہے، موہنجو دڑو میں وہی بیل ہے۔ اب اس اسکالر نے جذبات میں آ کے اس کو تھریا نام دے دیا۔ تھریا مینس جو سندھ میں ایک علاقہ تھر ہے، لیکن وہ دیکھیں ہم نے اس کا نام رکھا اوتھل، ایک جگہ کھیر تھل جس میں جو ہے درخت ہیں، کھیل ہیں، اور ادھر اس کا نام کیا ہے سندھ میں تھر ہے، اس کو رے کو لا میں بدل ہے، لیکن پھر ہم جا کے پنجاب میں اسی کا نام پھر تھل ہے۔ تو تھل براوی والا کنٹینیوس کوسٹ لائن کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب انہوں نے جذبات میں نام رکھا تھریا تہذیب، حالانکہ اسکالر کو سوچنا چاہیے، بس اس علاقے سے نکلا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا کوئی کلچرل جو رابطہ ہے افریقہ سے، تامل ناڈو سے بالکل ایسا ہے جیسے آج ہم سندھ اور پنجاب کے ساتھ جیسے ہمارا تعلق ہے۔